علمی پوائنٹ نمبر 1 بھائیو، سورہ یوسف علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام قرآن حکیم میں سورت نمبر ہے 12 اور یہ 12ویں پارے سے شروع ہو کر 13ویں پارے میں مکمل ہوتی ہے۔ سورہ یوسف قرآن حکیم کی سب سے انٹرسٹنگ سورت ہے۔ یہ ایک بہترین قصص بھی ہے، جو کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 3 میں کہا گیا احسن القصص، اور بہترین قصص بھی ہے۔ اب یہ دو الفاظ سمجھ لیں، قصص کہتے ہیں بیان کرنے کو، انگلش میں آپ کہہ لیں نریشن کو، ایڈریس کرنے کو، اور ایک لفظ ہوتا ہے زیر کے ساتھ، یہ ہے قصص، وہ ہے قصص، جس کو ہم اردو میں بھی قصہ یا واقعہ، یا انگلش میں ہم نمبر آف ایونٹس یا سٹوری کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ احسن القصص بھی ہے اور احسن القصص بھی ہے، ایک بہترین بیان بھی ہے اور ایک بہترین واقعہ بھی ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 2، سورہ یوسف پوری کی پوری سورت صرف ایک پیغمبر اور نبی سیدنا یوسف علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق ہے۔ ان کی پوری زندگی کے حالات و واقعات، ان کے بچپنے سے لے کر ان کے مصر کے اندر ایک بہت اہم عہدے تک پہنچنے تک، جن مراحل سے ان کی زندگی کو گزرنا پڑا، جو جو تکلیف ان کو اٹھانی پڑی، یعنی آپ اس کو کہہ لیں کہ یہ بایوگرافی ہے پروفٹ جوزف کی۔ یوسف علیہ السلام کی ایک پوری آبیتی ہے اس کے اندر جو بیان ہوئی ہے، جو کہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آئی ہے۔ اس کا جو کریشن چیپٹر ہے، پہلا ہی چیپٹر پیدائش، اس میں آئی ہے۔ چنانچہ اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4699 اور صحیح مسلم میں 6161 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں معزز ترین شخص ہے یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، جو خود بھی نبی تھے، ان کے باپ بھی نبی تھے، ان کے دادا بھی نبی تھے، اور ان کے پردادا بھی نبی تھے۔ وہ خود بھی نبی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، جو خود بھی نبی ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے پوتے ہیں، اور خلیل اللہ سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑپوتے ہیں، الحمدللہ۔ اور اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث بھی ہے جو صحیح بخاری میں ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4688، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام، یعنی جوزف سن آف جیکب، سن آف آئزک، سن آف ابراہم۔ یہ الفاظ جو ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر، تورات کے اندر آتے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے جوزف، اور یعقوب علیہ السلام کے لیے جیکب، اور اسحاق علیہ السلام کے لیے آئزک۔ یہ نیوٹن کا نام پورا آئزک نیوٹن تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے ابراہم، جو امریکہ کا پہلا صدر بھی تھا، ابراہم لنکن، اسی نسبت سے کیونکہ وہ کرسچن تھا۔ تو بہرحال یہ کامن بانڈ ہے پوری دنیا کے ریلیجنز جو ہیں، جو آسمانی کتابوں کو ماننے والے ہیں، چاہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کو ماننے والے ہوں، یا نیو ٹیسٹمنٹ کو، یا اب اس فائنل ٹیسٹمنٹ یعنی القرآن کو ماننے والے، جیوز ہوں، کرسچنز ہوں یا مسلمز ہوں، سب کے سب الحمدللہ ان پیغمبروں کو مانتے ہیں، الحمدللہ۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، بھائیو، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کہ جو واقعات بیان کیے ہیں، یہ بڑے اجمالی طور پر بیان کیے ہیں، ڈیٹیل کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ یہ کتاب جو ہے یہ کوئی بایوگرافی کی بک نہیں ہے، ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بایوگرافی اس میں موجود ہوتی۔ یہ تذکیر کی کتاب ہے، نصیحت حاصل کرنے والی، لہذا مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے مختلف واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کیے تاکہ اس سے عبرت حاصل کی جائے، چاہے وہ آدم علیہ السلام کا واقعہ ہو، یا اسی طریقے سے سیدنا لوط علیہ السلام کا واقعہ ہو، یا سیدنا ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہو،
یا ایون اصحاب کہف کا واقعہ ہو جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تابعین میں سے تھے، یہ سب کے سب واقعات عبرت کے لیے ہیں. لیکن یہ خصوصیت قرآن حکیم کے حوالے سے صرف اور صرف کامل درجے میں سیدنا یوسف علیہ السلام کو حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت، سورہ یوسف سورت نمبر 12، ایک ہی پیغمبر سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات زندگی پر نازل فرمائی. یہ بہت بڑی فضیلت ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کی. پوری بایوگرافی سورہ یوسف میں بیان ہوئی، اور اس سے ملتی جلتی بھی کوئی اور سورت اس کے قریب بھی نہیں ہے کہ جس میں پورے کسی ایک پیغمبر کے حالات زندگی پوری ڈیٹیل کے ساتھ آئے. بل قریب آپ دو صورتیں کہہ سکتے ہیں، ایک سورہ طٰہٰ اور دوسری سورہ القصص، جو کہ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، جو کہ یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی آگے بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے، ان کے حالات زندگی پر ہے. لیکن وہ بھی اتنی ڈیٹیل کے ساتھ نہیں ہے جس طرح کہ یہ سورہ یوسف ہے، سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے ریلیٹڈ. تو آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جیسا کہ قرآن حکیم میں سورہ یوسف جو ہے، اور اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کو ڈیل کرتی ہے، اور سورہ طٰہٰ اور القصص جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو ڈیل کرتی ہے، بالکل اسی پیٹرن پہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یعنی تورات کے اندر دو چیپٹرز موجود ہیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ. پہلا تورات کا جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کا چیپٹر ہے، پیدائش کا چیپٹر، کریشن کہتے ہیں انگلش میں، اس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام کے واقعات، نوح علیہ السلام کے واقعات، لوط علیہ السلام کے واقعات، اور پورا سورہ یوسف میں جو بیان ہوا اس سے بھی زیادہ ڈیٹیل سے تورات کے اندر آج بھی موجود ہے. اردو ترجمے کے ساتھ بھی آپ کو اویلیبل ہے یہ. اور جو اس کا دوسرا حصہ جو موسیٰ علیہ السلام کا، جو بنی اسرائیل کا پھر وہاں سے نکل کر دوبارہ شام کی طرف واپس آنا، وہ بھی موجود ہے. اس چیپٹر کا نام ہے خروج، جسے انگلش میں ایکزوڈس کہتے ہیں، خروج. وہ بھی ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ تورات میں موجود ہے، جو قرآن حکیم میں پھر اس کی ساری جو غلطیاں جو ٹیمپرڈ فارم میں تھی دور کر کے اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ القصص میں بیان کیا. اور اس کی کچھ ڈیٹیل سورۃ الاعراف میں بھی آتی ہے، کچھ اجمالی بیان جو ہے وہ سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے. علمی پوائنٹ نمبر 4 بھائیو، سورہ یوسف کے پس منظر میں امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکی دور ہے، اور اس کا بھی بالکل آخری حصہ کہ جس میں 2/3 قرآن نازل ہو چکا ہے، صرف 1/3 قرآن نازل ہونا باقی ہے جو مدینے میں جا کر ہونا ہے. تو اس پس منظر کو ذہن میں رکھیں، 2/3 قرآن نازل ہو چکا ہے، اور سورہ یوسف بھی بالکل اینڈ پہ مکی دور کے نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے. اور اس کی حکمت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ آنے والی تھی، اور مدینہ میں بکثرت یہودی آباد تھے جو کہ بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کو کتابوں سے واقفیت تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے ایجوکیٹ کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعے سے بھی باخبر ہو جائیں. اور اس کا ذکر سورہ یوسف کے شروع ہی میں آیت نمبر 3 میں موجود ہے، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے آپ یوسف علیہ السلام کے واقعے سے غافل تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب، اس غیبی خبر کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے سے مطلع کیا. اور اس حوالے سے یہودیوں کی طرف سے کوسچنز بھی آتے رہتے تھے کہ بتاؤ تو کہ ابراہیم علیہ السلام کا تو اصل مسکن جو ہے وہ شام تھا، تو یہ بنی اسرائیل جو ابراہیم کی اولاد ہے شام سے مصر کیسے پہنچ گئے؟ یہ کیا سٹوری ہے؟ اب یہ ایک پوری سٹوری ہے یوسف علیہ السلام کی اس حوالے سے. تو اس طرح کے سوال جو ہے وہ یہودیوں کی طرف سے آنا شروع ہو گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے پھر اس کو مزید جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چیک کرنے کے لیے اس طرح کے سوالات پوچھے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے گائیڈ کیا کہ یوسف علیہ السلام جو بنی اسرائیل میں سے تھے، اسرائیل بیسیکلی جو یہ ہے لقب ہے، سورہ آل عمران میں بھی ذکر آیا، سیدنا یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کا. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے ایک سیدنا یوسف علیہ السلام بھی تھے. انہی 12 بیٹوں سے پھر 12 نسلیں آگے چلیں جو کہ بنی اسرائیل کے 12 قبائل ہوئے.
تو اسرائیل کا مطلب ہے ہبرو لینگویج میں، عبرانی زبان میں اللہ کا بندہ. یہ ایل کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو آپ یہ اس میں بھی آپ دیکھ لیں قرآن حکیم میں جبرائیل، میکائیل اور اسی طریقے سے اسرافیل. تو یہ ایل کا لفظ جو ہے تو اسرائیل، اگرچہ اس وقت ہمیں بڑی دشمنی ہے اسرائیل کے ساتھ لیکن اس لفظ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں. سورہ بنی اسرائیل ہے 15ویں پارے میں، اسرائیل لفظ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں. ہمارے ایمان کا حصہ ہے. سیدنا یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب ہے اسرائیل، یعنی اللہ کا بندہ. تو ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل تو ان کو اون کرتے تھے، خود وہ ان کی اولاد تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے چونکہ کوسچننگ ہونی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی گائیڈ کیا، بالکل اس طریقے سے جس طرح کہ جب نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی تقریباً 80 کے قریب آیات نازل کی تاکہ پورے کا پورا عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا عقیدہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا دیا جائے. اور یہ الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیبی خبریں آتی تھیں. علم غیب سے متعلق میری بڑی ڈیٹیل گفتگو ہے. مسئلہ نمبر 6A، علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل اس حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا.